سوچئے اگر آپ کے سامنے کھڑا لڑکا بالکل نارمل ہو، نہ غصہ، نہ ڈپریشن، نہ پاگل پن، اسکول جاتا ہو، ہنس کر بات کرتا ہو، ماں باپ کی بات مانتا ہو، اور پھر بھی اسے کسی کو قتل کر کے مزہ آتا ہو۔ یہ کہانی کسی جنگل کے راکشس کی نہیں، یہ کہانی اس لڑکے کی ہے جو آپ کے گھر کے پاس رہتا تھا، جو بس میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، جو آپ کو دیکھ کر مسکراتا تھا، جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہنس کر بات کرتا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ نہیں کہ اس نے کیا کیا، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ کسی نے نوٹس ہی کیوں نہیں کیا۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ قاتل ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، لیکن اصل زندگی میں سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل شانت ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا بھی خاموش تھا، اس کے چہرے پر زیادہ احساسات نظر نہیں آتے تھے، نہ دکھ، نہ خوشی، بس ایک عجیب سی ٹھنڈک۔ بچپن سے ہی وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف تھا۔ جب کوئی بچہ گر کر روتا تھا، یہ لڑکا صرف دیکھتا تھا، نہ ہنستا تھا، نہ افسوس کرتا تھا، بس صرف دیکھتا تھا۔ ٹیچرز کے لیے وہ ڈسپلن والا اسٹوڈنٹ تھا، ہوم ورک ٹائم پر کرتا تھا، لائن میں کھڑا رہتا تھا۔ پیرنٹس کے لیے وہ اچھا بچہ تھا، کبھی زیادہ ضد نہیں کرتا تھا، کبھی زیادہ سوال نہیں پوچھتا، اور ہمارے معاشرے کے لیے وہ ایک نارمل سا لڑکا تھا۔ لیکن اس کے دماغ کے اندر دھیرے دھیرے ایک سوال بڑھ رہا تھا، لوگ آخر اتنا ڈرتے کیوں ہے؟ یہ سوال غصے سے پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ سوال پیدا ہوتا تھا احساساتی خالی پن سے۔ سائیکالوجی کے مطابق کچھ لوگوں کے دماغ میں خوف اور گناہ کا احساس کمزور ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی تھا، اس نے کبھی تشدد والا گھر نہیں دیکھا، نہ کوئی بڑا صدمہ۔ اس کے لیے لوگ نہیں تھے، وہ صرف چیزیں تھی، اور چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تو اسے نقصان پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو قتل کرنے کا خیال اچانک نہیں آتا، وہ دھیرے دھیرے بنتا ہے، پہلے صرف سوال، اور پھر تصور بنتا ہے، اور پھر تجربہ۔ ایک دن دماغ کے کسی کونے سے آواز آتی ہے، اگر میں کسی کو مار دوں، نقصان پہنچا دوں تو آخر کیا ہوگا؟ نارمل انسان یہی رک جاتا ہے، خوف کی وجہ سے، گناہ کے احساس کی وجہ سے۔ لیکن اس لڑکے کے لیے یہ خیال بہت دلچسپ تھا، پرجوش تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان ٹوٹتا کیسا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خوف کیسا دکھتا ہے۔ آخر بار وہ دن آ گیا جب اس نے قتل کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول محسوس کر رہا تھا۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ کانپ نہیں رہا تھا، وہ رو نہیں رہا تھا، وہ خاموش تھا، بہت زیادہ خاموش۔ اس لمحے اسے ایک بات سمجھ آ گئی کہ میں مختلف ہوں، اور یہی سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز سے دماغ کو انعام ملنے لگتا ہے تو دماغ اسے دوبارہ چاہتا ہے، نشے کی طرح۔ کسی کی سانس پر کنٹرول، کسی کی آنکھوں کے خوف پر کنٹرول۔ ہر بار کے بعد وہ نارمل زندگی جیتا، گھر جاتا، کھانا کھاتا، سو جاتا، اگلے دن معمول کے ساتھ شروع ہوتا۔ کوئی برے خواب نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ میں گناہ کا بٹن ہوتا ہی نہیں۔ انہیں قوانین سمجھ آتے ہیں، لیکن ان کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ احساسات سیکھ لیتے ہیں، کب ہنسنا ہے، کب اداس دکھنا ہے، کب ہمدردی دکھانی ہے۔ یہ سب وہ ایکٹنگ کی طرح سیکھتے ہیں، اس لیے وہ پکڑے نہیں جاتے، اس لیے وہ بھروسہ جیت لیتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اشارے ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں
انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ احساسات کی کمی، خوف کا نہ ہونا، جھوٹ بولنے میں آسانی، لوگوں کو استعمال کرنا۔ ہم سوچتے ہیں ارے یہ تو اچھا بچہ ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ برے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ تر خطرناک لوگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ دھیرے دھیرے بنتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، کوئی اچانک تبدیلی نہیں آتی، بس ایک خالی پن ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں احساسات ہونے چاہیے تھے۔ سائنس کہتی ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ کا فرنٹل لوب ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہی وہ حصہ ہے جو خوف، پچھتاوا اور ہمدردی کنٹرول کرتے ہیں۔ جب یہ سسٹم کمزور ہو تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن دل کچھ محسوس نہیں کرتا۔ ایسے لوگ درد کو دیکھ کر ڈرتے نہیں، انہیں دوسروں کا رونا پریشان نہیں کرتا، ان کے لیے انسانی جان صرف ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، اس کے لیے ہر انسان ایک ٹیسٹ تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کون کتنا ٹوٹتا ہے، کون کتنا ڈرتا ہے، کون کب خاموش ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا اعتماد بڑھتا گیا، کیونکہ ہر بار وہ بچ نکلتا تھا، ہر بار وہ نارمل بن کر گھومتا تھا۔ لوگ اس سے باتیں کرتے تھے، اس پر بھروسہ کرتے تھے، اور یہی بھروسہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا۔ وہ سیکھ گیا تھا کہ معاشرہ آنکھوں سے نہیں سوچتا، وہ چہرے سے سوچتا ہے۔ اگر چہرہ خاموش ہے تو انسان محفوظ سمجھا جاتا ہے، اگر آواز نارمل ہے تو شک نہیں ہوتا، اور وہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ نہیں تھی کہ وہ کیا کرتا تھا، سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ کیسے چھپ جاتا تھا۔ وہ رونا سیکھ گیا تھا، وہ دکھی دکھنا سیکھ گیا تھا، وہ سوری بولنا سیکھ گیا تھا، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا، خالی بوری کی طرح۔ ایسے لوگ پیار نہیں کرتے، وہ صرف کسی کے زندگی کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے رشتے نہیں ہوتے، ان کے لیے صرف طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک موڑ آتا ہے، ہر خاموشی ایک دن ٹوٹتی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا ثبوت، اور پھر دھیرے دھیرے سچ باہر آنے لگتا ہے۔ جب لوگ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہ سارے اشارے یاد آتے ہیں جو انہوں نے نظر انداز کر دیے تھے۔ بچپن کی عجیب حرکتیں، درد پر ری ایکشن نہ دینا، جھوٹ بولنے میں آسانی، لوگوں کو استعمال کرنا، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، ہر خطرہ شور نہیں مچاتا، ہر برائی چلاتی نہیں، کبھی کبھی وہ مسکراتی ہے، کبھی کبھی وہ آپ کے ساتھ چائے پیتی ہے، کبھی کبھی وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اور اسی لیے ایسے لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں پہچان ہی نہیں پاتے۔ معاشرہ ہمیشہ ایک ہی غلطی کرتا ہے، ہم باہری رویے دیکھتے ہیں، اندر کی خاموشی نہیں۔ اگر کوئی بچہ زیادہ شانت ہے، اگر کسی کو درد دیکھ کر فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی انسان بار بار لوگوں کو استعمال کرتا ہے، تو اسے مختلف مت کہو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ احساساتی خالی پن اگر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جائے تو وہ تباہی بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک قاتل کی نہیں، یہ کہانی ہماری لاپرواہی کی ہے، ہماری خاموشی کی، ہماری نظر انداز کرنے کی عادت کی۔ ہم تب بولتے ہیں جب سب ختم ہو جاتا ہے، ہم تب جاگتے ہیں جب کوئی واپس نہیں آتا، اور آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، کیا ہم اس خاموشی کو پہچان پائیں گے جب ابھی وقت ہوگا، یا پھر ہم اگلی بار بھی صرف خبر پڑھیں گے اور کہیں گے یہ تو بہت نارمل لگتا تھا۔ دوستو، آج سے اپنی آنکھیں کھلی رکھے، ہر انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ خاموشی کبھی کبھی خطرے کی علامت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔